أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج ہم سبق نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کا پہلے لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کیا جائے گا۔ اولا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رحمت بھیجے اللہ جل جلالہ علیہ ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، و آلہ اور ان کی آل پر، وسلم اور سلام بھیجے۔ انما یہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں۔ الاعمال یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پنجابی میں بھی، اور عمل اصل میں کام کو کہتے ہیں۔ اعمال جمع ہے، مطلب یہ کہ سارے کے سارے کام خواہ و نیک ہوں یا برے۔ بالنیات یہ 2 لفظ ہیں، نمبر 1 لفظ با، نمبر 2 النیات۔ با کا ترجمہ عربی میں ساتھ آتا ہے، نیات نیت کی جمع ہے۔ نیت کہتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ابھی بامحاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے نہیں، سارے کے سارے اعمال نیتوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تشریح بخاری شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے اور صحاح 6 کی باقی کتب میں بھی موجود ہے، جس میں انسان کے ہر عمل کا مدار نیت پر بتلایا گیا ہے۔ حسن نیت سے عمل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی عمل اپنی ذات میں نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، وہ حسن نیت سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے چھوٹا عمل کیا ہے یا بڑا، بلکہ اعمال نیت کے ساتھ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس پر بے شمار واقعات آتے ہیں، لیکن میں 1-2 واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ادب کی برکت سے بخشش۔ ملکہ زبیدہ جس نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی، اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ پاک نے بخش دیا۔ وہ شخص کہنے لگا بخشش تو ہونی ہی تھی کیونکہ آپ نے اتنی بڑی نہر کھدوائی تھی۔ وہ فرمانے لگی بخشش اس پر نہیں ہوئی، بلکہ جب حساب ہوا تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اسی عمل پر بخشش ہوگی، لیکن فرمایا گیا وہ نہر تو سرکاری خزانے سے بنی تھی، اس میں تیرا کیا حصہ؟ پھر بخشش اس بات پر ہوئی کہ ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی اور سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً دوپٹہ صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ عمل ہمارے نام کے احترام اور محض ہماری رضا کے لیے کیا، تو اس پر ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ باغ میں ٹہل رہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت قریب کوئی غیر محرم نہ ہو، اس لیے سر کھلا ہوا ہو اور اذان شروع ہو گئی تو سر ڈھانپ لیا۔ اب دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا عمل نظر آ رہا تھا، مگر حسن نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام پا گیا۔ نیت سنگ پارس کی مانند ہوتی ہے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں نیت درست کرنے میں 20 سال لگے۔ معلوم ہوا نیت بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کام بھی نیک نیت سے کرو تو وہ بھی نیکی بن جاتا ہے۔ یہ نیت اللہ پاک نے ہمیں سنگ پارس کے طور پر دی ہے۔ کہتے ہیں پارس ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اسے لوہے کے ساتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور اگر تانبے کے ساتھ لگائیں تو وہ تانبا بھی سونا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نیت بھی مومن کے لیے سنگ پارس کی طرح ہے کہ دنیا داری کے جس کام کو اچھی نیت کا پتھر لگاؤ گے وہ دین بن جائے گا۔ اچھی نیت سے معمولی کام عظیم بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے والد گرامی ہیں، اپنی مسجد میں مسئلہ بیان کرتے تھے کہ
کہ غسل میں اتنی مقدار 3 بالٹیوں سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے۔ ایک مرتبہ شاگردوں کو کنویں پر لے گئے، اسی طرح کوئی گرمی کا رمضان آیا ہوگا، چونکہ بوڑھے تھے اور شاگرد پانی کی بالٹی بھر بھر کر ان پر ڈال رہے تھے۔ ان کی مسجد کا ایک نمازی گزرا اور کہنے لگا کہ حضرت ہمیں تو فرماتے ہو کہ 3 بالٹی سے زیادہ اسراف ہو گئے اور خود بالٹی پر بالٹی ڈالتے جا رہے ہو۔ حضرت فرمانے لگے تمہارے لیے اسراف ہے اور میرے لیے یہ جائز ہے، اس لیے کہ تم غسل نظافت یعنی صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہو اور میں غسل تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، اور نظافت 3 بالٹیوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین زاویہ نگاہ بدلنے کا نام ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ پاک کی طرف موڑتے چلے جائیں گے تو وہ دنیا دین بنتی چلی جائے گی۔ دعا سماعت کر لیجئے، جب نفس یا دشمن سے مغلوب ہونے لگے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، رب انی مغلوب فانتصر۔ لفظی ترجمہ ہے ربی اے میرے رب، انی یہ 2 لفظ ہیں، انا اس کا معنی عربی زبان میں بے شک ہے یا یقیناً یا تحقیق، یہ تینوں معنی اس کے آتے ہیں۔ یا ضمیر متکلم ہے جسے انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اس کے معنی میں ہے۔ پورا ترجمہ بے شک میں۔ مغلوبن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو ہارا گیا ہو، یعنی جو ہارا ہوا ہو۔ فانتصر فا کا معنی پس، اس کا معنی بھی لگا بدا ہے، جہاں بھی آئے گا اس کا معنی پس ہی ہوگا۔ آگے ہے انتصر، آپ بدلہ لے لیجئے، اگر عنصر ہوتا تو مطلب ہوتا مدد کر دیجئے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اے میرے رب بے شک میں ہارا ہوا ہوں، بس آپ انتقام بدلہ لے لیجئے۔ تو یہ سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ اور اخلاص کے ساتھ انہی کی بھلائی کے لیے ان کو اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے کہا تو دیوانہ ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، پھر اللہ پاک نے آسمان و زمین کے دروازے اور بند کھول دیے، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا اور وہ قوم غرق ہو گئی۔ جب یہ بڑی مجرب دعا ہے، جب آدمی اپنے نفس سے مغلوب ہو جائے اور گناہ نہ چھوٹ رہا ہو تو یہ دعا پڑھیں، آپ دیکھیں گے فوراً اللہ پاک اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دے دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کرتا ہو تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کی کمر توڑ دیں گے اور اس کے شر سے آپ کو بچا لیں گے، بشرطیہ کہ آپ حق پر ہوں۔ عقیدہ قطعی طور پر، یقینی طور پر، جیسے قرآن پاک میں اور صحاح ستہ کی جو اکثر روایات ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، ان میں عموماً اختلاف نہیں۔ حرمت کا قائل ہونا، ان چیزوں کو حرام سمجھنا، اگر کوئی ان کو حلال سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسئلہ فرض عین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہو، جیسے نماز وغیرہ، اگر کوئی سرے سے اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور اگر کوئی انکار نہیں کرتا بلکہ بلا عذر چھوڑتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اور بات ہے۔ مسئلہ نمبر 2، فرض کفایہ جو چند لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ۔ من گھڑت بات، آج کل یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر آپ کی ذات کے موافق ہے، اسے پہنو۔ یاد رکھو پتھر انسان کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوتے، ان کو مؤثر سمجھنا شرک ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ چاندی کی انگوٹھی 5 ماشے سے کم 4.86 گرام ہو تو جائز ہے۔ اس میں نگ وغیرہ جون سا بھی ہو اور جتنے وزن کا بھی ہو جڑ سکتے ہیں، لیکن اس وزن سے زیادہ اور دوسری دھاتوں کی انگوٹھی مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ سونے کی انگوٹھی اور حضور علیہ السلام کا جلال۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی انگلی سے کھینچ کر غصے سے پھینک دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ساتھ فرمایا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے۔ وہ بھی صحابی رسول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اٹھا لو، کسی دوسری ضرورت میں استعمال کر لینا۔ تو فرمانے لگے کہ اب کوئی چور اٹھائے یا پرندہ، میں اس چیز کو کیسے اٹھاؤں جسے میرے محبوب نے پھینک دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.